بتائیے آپ لوگ، اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو آپ نے سنا ہے کہ فلاں خاتون نے قبر میں بچہ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب آپ اپنے گھر سے باہر جائیے، چاہے کمانے کی غرض سے جائیے یا کسی بھی غرض سے جائیے، تو آپ صاحب خانہ کو اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر دیجیے کہ پروردگار عالم میں جا رہا ہوں اور یہ سب تیرے ذمہ ہے، یہ سب تیرے ذمہ میں لگا کے جا رہا ہوں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ واپس آئیں گے تو یقیناً وہ گھر والے آپ کو ضرور ملیں گے۔ ان کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک نوجوان، بالکل جوان تھا، وہ آ رہا ہے، کافی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ان کی انگلی جو ایک چھوٹا سا بچہ پکڑے ہوا ہے، اور دونوں میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد نوجوان نے حضرت فاروق اعظم کو سلام کیا، سرکار فاروق اعظم نے سلام کا جواب دیا، اور تب اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کبھی ایک نظر اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، پھر ایک نظر اس بچے کے اوپر ڈال رہے ہیں، کبھی ایک نظر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا، حضور کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ بہت غور سے دونوں آدمی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، حضور یہ بتائیے کتنا غور سے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان سنو، آج تک میں نے جس طرح میں تم کو دیکھ رہا ہوں ویسی ہی شکل و صورت اس بچے کو دیکھ رہا ہوں، جیسا ناپ و نقش تمہارے پاس ہے ویسی ہی اس بچے کے پاس ہے، یعنی بالکل ہو بہو ایسے نقشہ، ایسی شکل و صورت کا آدمی میں نے آج تک کہیں دیکھا ہی نہیں، جیسا تم ہو ویسی ہی یہ بچہ نظر آ رہا ہے، جیسا کام تمہارا ہے ویسی ہی ہے، جیسی صورت تمہاری ہے ویسی صورت اس کی ہے، مکمل سب کچھ ایک ہی مل رہا ہے، اس لیے میں بہت غور سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ فاروق اعظم سے اس نوجوان نے کہا کہ حضور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے جاتے سمے خدا کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم میں تو پردیس جا رہا ہوں کمانے کی غرض سے، میری بیوی کے شکم میں جو بچہ ہے اس کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اے فاروق اعظم جب میں اپنے گھر سے نکلا میں نے خدا کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم میری شریک حیات کے بدن میں جو بچہ ہے اس کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب میں واپس آ جاؤں تو میرے بچے کو میرے حوالے کر کے جا۔ اب فاروق اعظم سے اس نوجوان نے کہا، حضور میں چلا گیا، جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بچہ اپنی ماں کی شکم ہی میں تھا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور اس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، یعنی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ محلہ پڑوس والے نے ان کو کفن دے کے دفنا دیا۔ ایک زمانے کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے پتہ کیا کہ میری بیوی کہاں ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو نہیں پایا، میں نے اپنے کسی بچے کو نہیں پایا، میں کافی رونے لگا، دیکھا گھر بالکل سنسان ہے، گھر کے اندر رونق ہی ختم ہے، میں نے اپنی بیوی کو نہیں پایا تو میں نے محلہ پڑوس کے آدمیوں سے پوچھنا شروع کر دیا، اے محلہ والوں یہ بتاؤ کہ میری بیوی کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ تو محلہ والوں نے کہا، اے نوجوان تو ادھر کمانے گیا، ادھر تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ادھر روزی کے لیے گیا، ادھر تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں قبرستان میں ہم لوگوں نے تمہاری بیوی کو دفن کر دیا ہے، تمہاری بیوی کی قبر فلاں قبرستان میں ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ جو ہی میں نے اتنا سنا تو میں روتے ہوئے کدال اٹھایا، کاندھے پہ رکھا اور سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کی قبر کو یعنی مٹی ہٹانا شروع کیا، مٹی ہٹاتے ہٹاتے جب میں اندر گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اے فاروق اعظم میں نے کیا دیکھا
کہ میری بیوی کا پورا بدن سڑ گل چکا ہے۔ حضور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا پورا بدن سڑ ہو گیا ہے، لیکن اس کا پستان باقی ہے، اور وہیں پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھے اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ کہ میری بیوی کا پورا بدن سڑ چکا ہے، لیکن صرف اس کا پستان باقی ہے، اور وہیں پہ ایک چھوٹا یہ بچہ بیٹھے اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ جو ہی میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا اے پروردگار عالم کہ تو نے تو میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا، یہ بچہ قبر میں ابھی بھی زندہ ہے، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، ماں کا پورا بدن سڑ چکا ہے۔ الہ العالمین کہ تو نے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا، یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کاش اگر تو ہماری بیوی کو ہمارے حوالے کر دیتا تو تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا۔ اتنے میں حاکم غیبی نے آواز دیا، کسی اچانک آواز دینے والوں نے آواز دیا، کہا اے نوجوان تو اس وقت کو یاد کرو جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا، جب تو کمانے کے لیے نکلا تھا تو تو نے جاتے سمے مجھ سے یہ کہا تھا اے پروردگار عالم میں اپنے بچے کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو تو نے میرے حوالے اپنے بچے کو کیا تھا، تو آج تیری بیوی کے مرنے کے بعد تیرے بیٹے کو میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے، اور اگر تو اپنی بیوی کو بھی میرے حوالے کیا ہوتا تو آج تمہاری بیوی بھی تمہارے حوالے کر دیتا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جا اپنے بچے کو اٹھا اور لے کر کے اپنے گھر چلا جا۔